نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ تکاثر ان ڈیپتھ اسٹڈی۔ آج ہمارا اس کا ڈے 3 ہے اور ہم نے ابھی تک سورت کو باقاعدہ شروع نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جو پریپریشنز ہوتی ہیں نا، وہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہیں اس کی نسبت کہ ہم کوئی کام فوراً شروع کر لیں۔ اگر ہم اس کام کے لیے ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی طور پہ تیار ہوتے ہیں تو وہ کام اچھا ہو جاتا ہے۔ ابھی تک جو بات ہوئی اس میں سورۃ تکاثر کی ان جنرل کچھ بات ہوئی، مکی ہے کہ مدنی ہے، اور پھر ہم نے اس کے اندر یہ چیز دیکھی تھی کہ علم کے کیا آداب ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے اخلاص نیت دیکھی، ایٹیکیٹس آف نالج کے بعد، اور اس وقت جس چیز پہ میں آپ کو پچھلی کلاس سے جوڑوں وہ تعویل خاص تھی۔ ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر، کہ کیسے وہ اتنے بھوکے پیاسے بھوک کی شدت سے نکلے۔ جو واقعہ آپ کو بیان کیا تھا، اسی طرح اور بھی کئی روایات میں واقعات ہیں، اسی سے بات کو آگے لوں گی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ساتھی اور آپ مالک ابن تیہان، جن کی کنیت ابو الخیثم بھی ہے۔ کچھ کتابوں میں آپ ابو الخیثم پڑھیں تو گھبرائیں نہیں، ایک ہی بندے کے دو مختلف نام ہیں۔ اور جب ان کے باغ میں گئے تو شروع میں انہوں نے کھجوریں رکھیں اور آپ سے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کھائیے، یعنی مینرز میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈھونڈیں۔ آپ میں سے کسی کو موقع ملا اس کو بعد میں جا کر سوچنے کا؟ آپ نے اگر اس پہ غور کیا ہو تو آپ کو اس میں بہت ساری عمل کی باتیں ملیں گی۔ میں چند ایک نوٹ کرواتی ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو حدیث پڑھنے کا بھی ایک عجیب سا حسن دکھ جائے اس کے اندر، کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو پڑھنے اور سننے کے بعد ایک انسان اپنے آپ کو بہترین لاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے بہترین انسان تھے یہ تینوں، سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول بھی اور نبی بھی۔ یعنی ہم کنٹینیو کہاں سے کر رہے ہیں؟ اپنے پاس ایک ہیڈر لکھ لیجئے کہ شان نزول یا تعویل خاص میں جو واقعہ آیا ہے ہم اس میں سے عمل کے نقطے لے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مدینہ کا یہ واقعہ تھا، اور جو اس سورت کو مدنی کہتے ہیں وہ یہ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سورت اسی وقت نازل ہوئی ہو۔ ثم لتسألن جو اللہ کے نبی نے اس وقت آیت پڑھی تھی تو ریفرنس دیا ہو سکتا ہے، لیکن جو عملی باتیں یہ ہے کہ اتنی غربت کہ دنیا کا بہترین انسان اولین اور آخرین میں، اور صدیق امت کا، اور فاروق، تین لوگ جو اتنا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں لیکن وہ بھی بھوکے تھے۔ آپ اور میں تھوڑا سا دین کا کام کر کے یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ اللہ اب ہماری کوئی بات پیچھے نہیں ڈالے گا؟ دیکھیں میں آپ سب کو آج کان کھول کر سننے کے لیے ایک بات کہہ دوں، کوئی یہ کنسپٹ نہ رکھے کہ ہمارے استاد جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو کہیں گے وہ اللہ ضرور کر دے گا۔ ادھر سے تو پیری مریدی شروع ہوتی ہے، اسی سے تو شخصیت پرستی شروع ہوتی ہے۔ میں نے یہ جملے سنے ہیں، اس لیے میں آپ سب اسٹوڈنٹس اور خاص طور پہ انصار اللہ اور ذمہ داران کی اور اپنی نجات کے لیے یہ بولوں گی، اللہ پہ کسی کا زور نہیں چلتا۔ پیر کیا، مرید کیا، مرشد کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، یہاں تو بس عاجزی چلتی ہے۔ ساری دنیا دے کر بھی نہ لوں شان بندگی، نہ چھوڑوں شان بندگی، مجھے تو بندگی اچھی لگتی ہے۔ ہم کبھی کبھی تھوڑا سا بھی دین کا کام کر کے تو کہتے ہیں کہ لو چابیاں آ گئیں اللہ کی ہاتھ میں، جو کہیں گے کر دے گا۔ دیکھیے ایک مان اور چیز ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یقین ہونا آپ کے اندر اتنا جوش بھر دے، یہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایسے لوگوں کو نہ مشکل آئے گی نہ تکلیف آئے گی۔ ابو بکر بھی بھوکے ہیں، عمر بھی بھوکے ہیں، نبی بھی بھوکے ہیں، اور تینوں باہر نکلتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں ما خرجنا ما اخرجک ما اخرجہم، تمہیں کس چیز نے باہر نکالا؟ اللہ کے نبی، بھئی ابو بکر تم کیوں نکل آئے؟ کما اخرجنا الا الجوع، اللہ کے نبی ہمیں بھوک نے نکالا ہے۔ یہ دین بھوک کے ساتھ آیا۔ اللہ کے نبیوں نے غربت میں
بھوک میں، تنگی میں، مہنگائی میں بھی دین کا کام نہیں چھوڑا، اور اللہ کا دین ہم تک پہنچ گیا۔ دوسری بات اس میں پتہ چلتی ہے کہ یہ 3 بہترین لوگ بھوکے، کھانا پانی بھی نہیں، اور ایک عام صحابی مالک ابن تیہان، ان کے پاس باغ بھی ہے، بلکہ ان کی بیوی نے کہا کہ وہ کھانا لینے گئے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ دوسری بات لکھی ہے کہ مدینہ کے شہر میں بھی اس دور میں بھی کچھ امیر تھے، کچھ غریب تھے۔ تو یہ نیچرل بانڈ ہے۔ اس پہ میں سورۃ حشر کے ابتدائی سیشنز جو ہمارے چل رہے ہیں ویکینڈ کے اوپر، اور پلس وہ انشاءاللہ پھر عید کے بعد چلیں گے، تو اس میں بہت تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ امارت اور غربت نیچرل ہے، نہ سوشلزم اس کا حل ہے، نہ کمیونزم اس کا حل ہے، تو کوئی بات نہیں۔ حکم کیا ہے؟ جو امیر ہے وہ امیری پہ خوش رہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو لوگوں سے شیئر کرے۔ اور صحابہ کی امیری پتہ لگتی تھی جب دین کا کام آتا تھا، کوئی پتہ ہی نہ چلتا اگر کسی کو کہ ابو بکر کے، عمر، عثمان کے پاس 900 اونٹ ہیں غلے سے بھرے ہوئے، اگر تبوک کا موقع نہ آتا، سمجھ گئے نا؟ تو صحابہ کی پیسہ اور دولت تب دکھتی تھی جب دین کا کوئی تقاضا آتا تھا، وہ کہتے تھے ہم زیادہ ڈالیں گے، ہے جو زیادہ تو زیادہ ڈالیں گے۔ ہمارا دکھتا ہے جب شادی آتی ہے، اور چاہے اپنا بھی نہ ہو، قرضے بھی لیے ہو، لیکن ہم اپنے نام پہ ڈالتے ہیں، وہ اس پہ ڈالتے تھے۔ بہرحال یہ موضوع میں ادھر نہیں چھیڑنا چاہتی، یہ وہاں سے آپ سن لیجیے گا بعد میں جب چاہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اللہ پر کوئی بھی ایسا جملہ نہیں بولنا کہ جس کے بعد ہمیں لگے کہ ہم بہت ہی خاص لوگ ہو گئے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر فاروق کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لو کان نبی من بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ہمیں پرکھ رہا ہے، ہم کدھر ہیں، کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات اس حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتی ہے کہ مہمان کو دیکھ کر دل تنگ نہیں ہوئے۔ شوہر گھر پہ نہیں ہے، بیگم دروازہ کھولتی ہیں، پوچھتی ہیں کون ہے، اور ویلکم کرتی ہیں، اور شوہر پانی لینے گئے۔ تفصیل سے واقعہ بتاؤں نا اگر، تو ابو حیثم جب آتے ہیں نا تو باہر نبی کا جوتا پڑا ہوا تھا، جوتا دے کر پہچان کے کہنے لگے آج تمہارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے؟ اچھا، نبی کا جوتا پہچان گئے، کیوں؟ ایک ہی تھا۔ جب جوتا ہی ایک تھا تو پتہ چل گیا نا اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے، وہ خوش ہوئے۔ آپ ذرا اپنی خوشی لیجئے کہ اگر یہی 3 مہمان آج ہمارے گھر آ جائے، جو کہ اب نہیں آ سکتے، جنت میں بلائیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، تو ہماری خوشی کا کیا حال ہوگا؟ بس اب مالک یا ابن تیہان اتنے ہی خوش تھے، جلدی سے کھجوروں کے گچھے ہی توڑ لائے۔ یہاں اگلی بات لکھی، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ گچھا توڑ لائے ہیں تو روکا، یاد ہے حدیث؟ بھئی کھجوریں توڑ لاتے تاکہ گھاپا لگا رہتا اور اس پہ اور اگتی۔ کہا اللہ کے نبی پتہ نہیں جو میں توڑتا وہ آپ کو اچھی لگتی کہ نہیں، میں پکی بھی لے آتا، آپ کو ذرا خشک کھجور اچھی لگتی، خود سوکھی لیتے، ہے نا؟ تو کیا پتہ چلا کہ میزبان کا دل کھلا ہونا چاہیے، اور مہمان جہاں محسوس کرے کہ میزبان کچھ ایکسٹرا خرچ کر رہا ہے تو اس کو روکنا بھی چاہیے، یہ بھی عمل کی بات ہے۔ پھر چھری پکڑی اور جانور ڈھونڈنے لگے، بیوی سے کہا جاؤ سرید کی تیاری کرو۔ سرید ایسے جیسے ہمارے ہاں حلیم، اس میں گوشت بھی ڈلتا ہے، چاول بھی ڈلتے، پکا پکا کے رکھ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فوراً روک کے کیا پوچھا؟ دیکھو دودھ دینے والا جانور نہ ذبح کر دینا۔ یہاں سے دیکھیے کہ لفظ مولوی یا دیندار کوئی شخص اس بات کا سمبل نہ بن جائے کہ کھاؤ پیو۔ آپ نے اپنے میزبان کو کہا دیکھو ہمارے آنے کی خوشی میں ایسا جانور ذبح کر دیا کہ بعد میں پتہ چلا تمہارے بچوں کو دودھ بھی نہ ملے، ہاں؟ اللہ اکبر۔ اور ابو الحسن نے جب وہ کھانا، وہ بچڑا بنایا، گوشت کو کسی جگہ آتا ہے کہ گوشت پہ آگ پہ بھونا، تو پیش کر دیا۔ جب آپ کے سامنے کچھ چیزیں آ گئیں تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی رونے لگے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو ابو بکر نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں گیلی ہیں، تو ابو بکر بھی رونے لگ گئے۔ وجہ نہیں پوچھی، یہاں بھی عمل لکھی ہے۔ نبی کی اتباع بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ اطاعت کیا ہے کہ جو وہ آپ کو کہیں تم کرو وہ کرو، خوشی سے، بوجھ نہیں سمجھنا، تو ہم وہ کرہا۔ اور دوسرا کیا اتباع کیا، کہا بھی نہیں پھر بھی کرو۔
صحابی ایک حدیث بیان کر کے نا کر رہے تھے تو اپنا بٹن کھولنے لگ گئے، ایسے یہاں سے کھول کے نا بٹن کھول رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب میں نے یہ حدیث نبی سے سنی تھی تو ان کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا. اس محبت کے درجے پہ اتری ہے تو صحیح پورے. اور خربوزہ سامنے رکھا ہوا ہے تو کھا نہیں رہے. کہا بسم اللہ کیجئے. یہ بات کے لوگوں میں سے کسی کی بات، ائمہ کرام میں سے. کہا یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیسے کھایا تھا، وہ طریقہ سوچ رہا ہوں. تو اتباع اور اطاعت کا دونوں کا فرق نوٹ کیجئے. پھر اس کے بعد جب ابو بکر نے نبی کو دیکھا تو خود بھی رونے لگ گئے. ابو بکر نبی سے وجہ جانے بغیر رونے لگے. اب عمر دیکھنے لگے. اب ذرا فرق نوٹ کیجئے پرسنالٹیز کا. آپ کی ٹیم میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ابو بکر تھے، کچھ کوشچن نہیں کیا، بس چپ. عمر نے پوچھ لیا اللہ کے نبی، ابو بکر ہمارے سامنے نعمتیں موجود ہیں، دیکھیے کھجوریں بھی آ گئیں، گوشت بھی آ گیا، پانی بھی آ گیا، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونا تھا تو ہم پہلے روتے جب بھوکے تھے. ویرائٹی دیکھیے لوگوں کی. تو آپ کی ٹیم میں کچھ ایسے بولڈ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو وجہ پوچھ رہے ہیں آپ نے یہ کیوں کیا. اس پہ پھر اللہ کے نبی نے سر اٹھایا اور فرمایا یا عمر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اور پھر آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تکاثر سے بات شروع ہو کر اینڈ پہ کیا آئی؟ اس دن تم سے ضرور نعمتوں کا حساب کیا جائے گا. یہ ہے واقعات جس کے لیے کچھ کہتے ہیں یہ اس وقت سورت نازل ہوئی اس لیے یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو پیچھے گزر گئی کہ پہلے نازل شدہ سورت ہی ریمائنڈ کرا دیا. جیسے آج آپ کا بچہ کہتا ہے میں نے نہیں یہ کھانا، یہ ضائع کرنا ہے، یہ ایسا ہے وہ، تو آپ کہتے دیکھو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہوگا. تو گویا کہ یہ واقعہ ادھر اس لیے پیش کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نعمتوں کا احساس آ گیا. اور یہ جو روئے تھے نا اس کو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ. کل کا جو اگلا سبق آئے گا یہاں ایک سوال بس لکھ کے چھوڑ دے کہ اللہ کے نبی کیوں روئے تھے، کل پوچھئے گا اس کا جواب انشاءاللہ. کیونکہ آج ہمارا یہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک بن گیا. اب سوال لکھیے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں. نعمتیں ہیں زندگی میں بہت ساری ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر وہ عاجزی اور وہ شکر ہے، وہ سب کچھ؟ تو بہرحال یہ تھی سورت کی شان نزول اور واقعہ. اب چلتے ہیں ہم پہلی آیت پہ. اس کے اندر جتنا آج سیکھ سکے سیکھیں گے اور یہ کنٹینیو کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ تکاثر، آیت نمبر 1. ٹاپک لکھیے. پہلی آیت صرف 2 لفظ ہیں، الہاکم اور التکاثر. 5 منٹ کافی ہیں اس کو کرنے کے لیے. یہ 5 گھنٹے میں بھی کر سکوں تو بڑی بات ہے. ٹاپک لکھیے لائف وتھ انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ، تفریح، فن، فرولک، موج مستی، ہیو اے فن، کنسرٹ، جشن، فن فیئر. جب زندگی کا مقصد بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اردو میں اگر لکھیں اس کو سم اپ کرے ساری بات کو تو کیا بنے گا؟ مقصد حیات سے غفلت. اس کے اندر 7 باتیں لکھیے. ابھی اسی سلائیڈ پہ رہی اور لکھیے. یعنی اس سورت کا جو تھیم ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سورت کے اندر آپ کو 7 مختلف اینگل ملتے ہیں. نمبر 1 صرف آپ لکھیں گے، آپ کو کچھ نہیں دکھے گا اسکرین پہ. نمبر 1 غفلت سے جگانے والی سورت ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت تکاثر کا تھیم اور ٹاپک
کیا ہے؟ غفلت سے جاگ جاؤ. کہتے ہیں نا جاگ جاؤ، جاگو اور جگاؤ، سونے والوں کو اٹھا دو. آج کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی بول دے، روز بولتے ہیں ہمارے گھروں میں. الارم. الارم لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ آنکھ کھل جائے. تو سورت تکاثر از اے الارم، این الارمنگ سچویشن. دوسری بات ہے سورت کے اس مضمون کو سامنے رکھے نا، مقصد حیات سے غفلت یا لائف ود انٹرٹینمنٹ، جو آج کی یوتھ کو پیش کر دیا گیا کہ تم نے اگر خوش ہونا ہے نا تو بس پھر تم اسلام سے تو پہلے نکلو تو پھر خوش ہونا. اسلام میں تو نہ خوشی ہے نہ کچھ ہے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ واٹ از انٹرٹینمنٹ ان اسلام، کیا جائز ہے کیا نہیں. اور یہاں بھی آپ کا شوق ابھار دوں، ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، فلمیں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، ٹرپس پہ باہر جا سکتے ہیں کہ نہیں، کانسرٹ، یہ ساروں کا جواب آپ کو صرف یہ 2 لفظوں کی آیت میں آج کچھ ملے گا، باقی کل ملے گا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات سمجھے، دیٹ از این الارم، الارمنگ کال ہے کہ اٹھو. کدھر چلے؟ تمہیں اللہ نے اس لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ تم 4 گھنٹے چلو. کبھی نہ کبھی انٹرٹینمنٹ اچھی ہوتی ہے. اور ابھی کانسیپٹس میں ایک جملہ دینے والی، ابھی لکھ لیں، جم بنا دیں. انٹرٹینمنٹ مسلمان کی زندگی میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک. آپ سب جانتے ہیں کہ 1 کلو سبزی میں 1 چمچ نمک بھی کافی ہوتا ہے. اور اگر 1 کلو میں آپ 1 پاؤ نمک ڈال دیں تو کڑوی ہو جائے گی. دیٹ از دا مین کی پوائنٹ الہاکم التکاثر کا، کہ کبھی کبھار فن اور انٹرٹینمنٹ بندے کی ضرورت ہے. اور یہاں یہ بھی لکھے انٹرٹینمنٹ بیسک رائٹ ہے مسلمان کا، نہیں انسان کا. جب اس پہ اندر جا کے بات ہوگی نا اس آیت کے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام دشمن نہیں ہے آپ کے فن کا. اسلام میں تو ہر چیز ہی فن ہے. میں تو یہی کہتی ہوں، سورۃ طٰہٰ کی آخری آیتیں یاد آ رہی ہیں کہ اے نبی اٹھ نماز پڑھیے تاکہ تو راضی ہو جا. یہ تو وہ فن ہے کہ اللہ کے نبی کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، the coolness of my eyes is salat. مومن کو تو عبادت میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو تو بیوی کے ساتھ خوش ہو کر بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس تو ہر وقت فن ہے، وہ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہے. لیکن آج کیا بن گئے؟ جب آپ سنیں گے تو آپ کمبیں گے کہ اللہ ہمارے بچے کس میٹاورس میں چلے گئے کہ فن کے نام پہ وہ آئسولیشن بلکہ جیل میں چلے گئے، قیدی ہیں. ہمارے دور میں، آج سے بہت پرانا دور نہیں ہے ہمارا، تو ہمارے انٹرٹینمنٹ اور آج کے بچوں کے انٹرٹینمنٹ میں آج کم از کم میں آپ کو 5-6 فرق لکھانے والی ہوں اس ٹاپک کے اندر. سنتے رہیں گے تو آپ تک پہنچے گا جہاں بھی پہنچے گا. لیکن پہلی بات واضح ہو گئی کہ غفلت سے جگانے والی یہ سورہ. نمبر 2، اس سورت کے تھیم یا اس کے موضوع یا ٹاپک کے اندر کیا ہے؟ انسان کی سوچ اس کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے. لیٹ می ایکسپلین دس ان انگلش، میں بھی بچیوں کو فائدہ ہو جائے. یعنی جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں نا، تھنکنگس، وہ ہمارے ایکشنز پر انفلوئنسڈ ہوتی ہیں. پہلے ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، سیکنڈ سٹیپ اس سے ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، اور تھرڈ تھنگ یہ ہے کہ پھر وہ ہمارا لائف سٹائل بنتا ہے. مثال دے دیتی ہوں کہ ڈرامہ دیکھنا برا ہے کہ اچھا ہے؟ پہلے آپ دیکھتے ہیں، پھر وہ ڈرامے میں جو دیکھا ہوتا ہے وہ آپ کی تھاٹس بننے لگ جاتی ہیں، اور وہ تھاٹس بعد میں آپ کا لائف سٹائل بنتا ہے. ہمارے دور میں کبھی کہتے تھے کہ جو آج کا ڈرامے میں دکھاتے ہیں یا فلموں میں، وہ عملی زندگی میں 5 سال بعد آتا ہے. یعنی یہ 5 سال پہلے کا ایک چیز دکھاتے ہیں. میں آج اس کو کہتی ہوں 5 سال نہیں، وہ 5 مہینے میں آپ کی زندگی میں آتا ہے. رات کو دیکھتے ہیں کسی کو ایک ڈائلاگ بولتا، باپ کے سامنے بچی بدتمیزی کر رہی ہے، اگلے دن بچی بول رہی ہوتی ہے. تھاٹ پیٹرن سیٹ ہو رہا ہے. آج انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ کو موضوع کی شدت کا اندازہ ہو رہا ہے. اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے یہ سورت تکاثر کوئی برکت کی دعا کے لیے سورت یا کوئی وظیفہ یا پن سورہ نہیں ہے. دیٹ از لائف سٹائل. تو کیا پتہ چلا کہ جو سوچو گے ویسے ہی عمل کرو گے. اتنی بات سمجھ لیجئے. تھرڈ تھنگ جو اس صورت کے آپ کو اندر دکھے گی، انسان کے اعمال کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
لیٹ می ایکسپلین. یعنی وی آر ریسپانسبل آف آور ڈیڈس، ایدر اٹس گڈ اور اٹس بیڈ. ہمارے کام اچھے ہیں یا برے، کہتے لیٹ ڈزنٹ میٹر. نہیں، اٹس ناٹ ڈزنٹ میٹر، اٹس میٹر. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آور گڈ ڈیڈس برنگ اے بگ انفلوئنس ان دس لائف اور آخرت. چلیے میں مثال دیتی ہوں. کھانا آپ سب پکاتی ہیں نا؟ کوئی ہے ایسی سسٹر جو نہیں پکاتی؟ بچیاں کیک بناتی ہیں. آپ کو کیک کس کس کو بنانا آتا ہے؟ سب کو آتا ہے نا. آپ تو وہ بڑے میچو شیچو بڑے بناتی ہیں. کیا سویڈش کو کیا کہتے ہیں؟ چیکو مائی. کیا بولے سارے؟ سیگا میچو. کیا اب بھول گئی نا، اتنے دن کے بعد سبق یاد کیا ہے. بولو آپ کیا بولتے ہیں؟ سویڈش کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں؟ وہ ڈیزرٹ کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں. چوگا میسو سننا چاہیے. یہ کیا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چیگا میسو. چلے باہر والے بھی نوٹ کر لیں. مجھے تو انہوں نے سویڈش کو کہتے ہیں، سویڈش کو کہتے ہیں چیگا میسو. اچھا لگتا لفظ. اب آپ چیگا میسو بنا رہی ہیں. چلے میٹھا. کیا آپ اس میں ایک پنٹ، جسٹ لائک 1 پنٹ، چٹکی نمک ڈال سکتی ہیں؟ بتاؤ. نہیں ڈالیں گے نا. میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کیک بنانے کے دوران تھوڑا سا نمک ڈال دو بیٹا، کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے یہ آنٹی کو کیا ہوا ہے. پھر میں آپ کو کہتی ہوں وہ پکڑنا ذرا گرم مسالہ لاؤ، شاباش ادھر آؤ، اس کیک میں ایک چٹکی گرم مسالہ ڈال دو. تو آپ منہ دیکھیں گی میرا. یا چلے کچھ نہیں، چینی ڈال رہے تھے، اس میں تھوڑا سا کالی مرچ اور نمک اور کچھ مکس. میں کہتی ہوں بیٹا ڈال دو نا، اب کون بازار سے نہیں لائے. فرق پڑتا ہے نا. دیٹ از دا پوائنٹ ہیئر. آپ کی میری چھوٹی مستی، آپ کا میرا چھوٹا عمل، آپ کی میری بڑی چیز، ہر چیز. نہ صرف یہ کہ میری یہاں کی زندگی جو میری آگے پڑی ہوئی ہے، ابھی میری شادی ہونی ہے، ابھی میرے بچے ہونے ہیں، ابھی میں نے ایک پریکٹیکل لائف شروع کرنی ہے، میں نے ایک ہاؤس ہولڈ شروع کرنا ہے. میری اس زندگی کی ایک ایک چیز اس پہ اثر انداز ہوگی. ہیئر، اور اس کے بعد ہیئر آفٹر پہ تو ہوگی. یعنی نمک ڈلا ہوا کیک اور نمک کے بغیر ڈلا ہوا کیک کا جو فرق ہے نا، وہ آپ کی میری اس زندگی کی مستیاں، خرمستیاں یا فن کے نام پہ غلط کام کیے ہوئے کی طرح ہماری اگلی زندگی پہ ضرور اثر ڈالے گا. اور یہ پہلے یہ اثر تھا نیگلیجیبل. کبھی کبھی غلطی سے واقعی ایک چٹکی نمک ڈال بھی دیں تو ہونا کچھ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. بلکہ اور بھی کیک اپنا اپنا لگے گا آپ کو. آپ نان کا آٹا گوندتے ہیں، اس میں نمک بھی ڈلتا ہے، چینی بھی ڈلتی ہے، فرق بھی نہیں بتاتا. بلکہ نہ ڈالیں گے تو آپ کو وہ بک بکے سے لگیں گے. ہے پہلے یہ فرق کم دکھتا تھا. آج کی انٹرٹینمنٹ اور آج جو ہمارے مائنڈ سیٹ بنا دیے گئے، بچوں کے، بوڑھوں کے، جوانوں کے، سب کے، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، مت خالی یوتھ کو کے، سب کے، اس کا اثر انسٹنٹ دکھتا ہے، فوراً دکھتا ہے. تو یہ تیسری چیز آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے میرے اعمال ضرور ہماری زندگی میں اثر لائیں گے. تو اگر لانا ہے تو کریے. ایسے ہی جیسے بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا اور پھر برش کیے بغیر سوتا ہے، ماں کہتی ہے کھاؤ. پھر یہ جب دانتوں میں کیڑے رات کو آئیں گے نا تو صبح مجھے نہ کہنا کہ دانت میں درد تھا. یہ بات ہے. 4تھ پوائنٹ لیجئے. اس صورت میں انسان اور اس کے علم کا گہرا ربط ہے. بار بار آپ دیکھیں گے اس میں تعلمون کا لفظ آتا ہے. کلا لو تعلمون. آپ دیکھیں نا علم کا، اگر میں صیغہ اس پورے میں ڈھونڈوں نا تو آیت 3 میں آتا ہے کلا سوف تعلمون، آیت 4 میں آتا ہے کلا سوف تعلمون، آیت 5 میں آتا ہے کلا لو تعلمون. پھر اسی آیت میں علم الیقین میں لفظ علم ہے. 4 دفعہ یہاں لفظ علم ہے. تو کیا پتہ چلا؟ علم، علم، نالج، اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. ایک یہاں جملہ میں بول دوں، بعد میں شاید بولوں گی بھی تو آپ نوٹ نہ کر سکیں اور شاید میں بھول بھی جاؤں کیونکہ میں تو خود سے بول رہی ہوں. تو ایک جملہ لکھیے. 3 بڑے پرابلمز ہیں آج ہماری یوتھ کے. ایک ابھی بتانے لگی، 2 بعد میں پوچھ لیجئے گا. ہماری آج کی یوتھ یا آج کی جنریشن
اس کا ایک بگ پرابلم پتا کیا ہے؟ انفارمیشنز کو نالج سمجھ رہے ہیں، معلومات کو علم سمجھ رہے ہیں۔ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ انسٹا سے، ٹیلی گرام سے، فیس بک سے، واٹس ایپ کی شیئرنگ سے، یوٹیوب کی چھوٹی چھوٹی وہ میمز جو ویڈیوز ہیں، ٹک ٹاک ویڈیو سے، یہ انفارمیشن ہوتی ہیں۔ نالج وہ ہے جو آپ اب اس وقت لے رہے ہیں۔ کتنا ہو گیا آپ کو ٹائم بیٹھے ہوئے؟ یعنی جو ٹائم آپ دیکھیں، مجھے جو ٹائم دیا تھا آپ لوگوں نے، آج 1 hour 34 minutes ہوئے ہیں ابھی تک، اور اس سے پہلے 15-20 منٹ آپ کی دعائیں، ہے نا؟ اس کو نالج کہتے ہیں۔ آج ہماری یوتھ یا ہمارے آج کی جنریشن، جس میں ہم خود بھی اسی جنریشن میں ہی ہیں، تبھی تو زندہ ہیں ابھی، ہمارا خیال یہ ہے کہ جتنی انفارمیشن کلیکٹ ہو رہی ہے نا، ہم نالجیبل ہو رہے ہیں۔ نالجیبل نہیں بن رہے، انفارمیٹیو بن رہے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر گوگل کی سرچ کر کے سارے دنیا کے فگرز لے لیجئے، تو یہ ایک بگ ہے۔ یہ صورت آپ کو مجھے بتائے گی حقیقی علم، جس کے بعد یہ یقین آ جائے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ہم اس میں یقین کے درجے پڑھیں گے۔ تو علم کی اہمیت کہہ لیجئے۔ آگے چلیے 5واں پوائنٹ اس صورت کا تھیم، آخرت کی یاد دہانی، ریمائنڈر فار لائف آفٹر ڈیتھ۔ ہم نے ایک کتاب کا نام سنا ہوا ہے، ہمارے اپنے شعور کو سامنے رکھے تو اس وقت سمجھ آتا ہے، اور وہ کتاب کا نام کیا تھا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور ساتھ اس کے نیچے لکھا ہوتا تھا روزے قیامت کیا ہوگا۔ ہمارے اپنے گھر میں بھی موجود تھی۔ میں آپ کو اپنی پرسنل بتاتی لگی یہ بات۔ پہلے دور میں جیسے لیدر کی جلدوں پہ چمڑے کی جلدوں کی بک تھی نا، گولڈن اوپر لکھا ہوا، اتنی کو موٹی اور اتنے سائز کی، جیسے ایک یا اس ٹائپ کی کہہ لیں، اتنی بک تھی، ہمارے گھر میں پڑھی ہوتی تھی۔ مجھے اردو پڑھنی آتی تھی، میں نہیں کھولتی تھی، ڈر لگتا تھا۔ ہماری نانی اس کی باتیں بڑی سناتی تھی، آج بھی ہے وہ کہیں کتاب، اب اس میں کئی چیزیں ضعیف ہیں کیا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو اس کو کھولنے سے بھی مجھے ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں قبر میں نہ گھس جاؤں اس کو کھول کر کے اندر کیا ہونے لگا ہے، اور اس میں کیا کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو بعد میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، ایگزیجریشن تھا۔ یہ صورت آپ کو ایگزیکٹلی بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی if you want to know about the life after death, come here. آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ 6th تھیم اس صورت کا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتاتی ہے، ریئلٹی آف دس لائف۔ اور آج ہمارے بچوں کو بیچاروں کو محروم کر دیا گیا، ایک ایسا ونیر، چلے گلاسز کہہ لیں، ایسے گلاسز ہماری آنکھوں پہ اور ہماری یوتھ کی اور ہماری اس جنریشن کی آنکھوں پہ ایسے گلاسز لگا دیے گئے کہ جن سے ان کو یہ دنیا کی ریئلٹی نظر نہیں آ رہی، کچھ اور دکھ رہا ہے۔ دیکھیں نا، مجھے اس وقت سب نیچرل دکھ رہا ہے، اور اگر میرے بس گلاسز ہوں براؤن کلر کے تو میں لگاؤں گی تو کیا ہوگا؟ سارا کچھ براؤنش دکھے گا۔ بلو لگا لوں گی تو مجھے آپ سب بلو دکھیں گے۔ اس وقت ہمارے بچوں کی آنکھوں پہ ایک میٹا، آپ میں سے کن بچوں نے میٹاورس کا نام سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ سنا ہے نام کبھی؟ آپ نے میرا لئے اس ایج کے بعد ہی لوگ سنتے جانتے ہیں۔ یعنی ہم تنہائی کی دنیا میں آئے، میٹا اس تنہائی، لونلینس، آئسولیشن، یعنی اس دنیا کی ریالٹی آپ کو اس صورت سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اور 7 پوائنٹ کیا ہے؟ عقل والوں کو دلائل دیے جاتے ہیں کہ واٹ از یور پرپس آف لائف، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ جب یہ قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، ان چیزوں کو لیتے ہیں نا، تو آپ کو لگ پتا جاتا ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، واٹ از مطلوب۔ کس کس کو شوق آ رہا ہے اس کو پڑھنے کا، سننے کا؟ آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے ادھر بیٹھ کر؟ اپنی فرینڈز میں، اپنے بچوں میں، سب کو لے کر آئیے۔